فطرت یہ انبیاء کی سنت ہے۔ فطرت سے مراد ایسی خصلتیں جن کو اختیار کرنا واجب بھی ہے اور بعض ان میں مستحب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کی نشانی ہے۔ ایک مسلمان کو ان 10 چیزوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، یہ فطرت کی نشانی ہے۔ ایک انسان حلال کمائی کرنے والا ہے اور پاکیزہ انسان ہے کیونکہ وہ مہذب اور نیک انسان ہے، لیکن اس کے ان بالوں کی کیفیت یہ ہے کہ جو پانی پی رہا ہے یا جو چیز کھا رہا ہے وہ اس پانی میں جا رہی ہیں، جو بھی گلاس ہے یا چائے پی رہا ہے، تو ایسی کیفیت میں کیا حکم ہوگا؟ وہاں یہ فطرت کے منافی عمل ہے کہ اس نے اتنی لمبی اپنی مونچھیں کر لی۔ 18 الفاظ آئے ہیں اس کے بارے میں۔ بعض میں تذکرہ ہے کہ آپ بالکل مونچھوں کو صاف کر دو، اور بعض میں تذکرہ ہے 18 الفاظ۔ تمام کتب حدیث کو اگر آپ جمع کریں تو 18 الفاظ آئے ہیں۔ قص الشارب، انہک الشوارب اور احف الشوارب۔ بعض میں ہے کہ اس کو کلی طور پہ صاف کر دو، اور بعض میں ہے کہ آپ ان کو کٹوا لو۔ ان 18 کے 18 الفاظ کو جمع کرنے کے بعد صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمت اللہ علیہ خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے 2 حکم ہیں، یا تو صاف کروائے یا چھوٹی چھوٹی کروا لے، لیکن ہر 2 حالتوں میں اس کو کرنا کیا چاہیے کہ ہونٹوں کی جو جگہ ہے حتی یبدو طرف الشفا، اس کا یہ ہونٹ جو ہے اس کے اوپر بال نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کا ظاہر ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی پہلی چیز بیان کی ہے مونچھوں کو کٹوانا۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے اور بات بھی ان کی سمجھنے والی ہے کہ کیا مونچھوں کو بل دینا چاہیے کہ نہیں۔ یہ بھی انسانیت کی آج کل مجبوری بن گئی ہے۔ اور مجبوری کیوں ہے؟ آپ یہ بات سن کے جو ایک حقیقی بات ہے پریشان ہوں گے۔ اتفاق سے ایک شخص آیا تو نہ جانے اس بیچارے نے کتنی محنت کی ہوگی اور کتنے پیسے لگائے ہوں گے تیل پہ اور زیتون پہ، تو خاصی اس نے ماشاءاللہ ان کی پرورش کی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک عالم کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت توفیق دے کہ آپ اس سے بھی لڑائی کریں، لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں، یہ تو اتنی رکھنی جائز نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے رپلائی کیا کیا؟ وہ رپلائی سننے والا ہے، کہتے جی اصل میں بھٹے کا کاروبار کرتا ہوں، اینٹیں بناتا ہوں، تو بھٹا مالکان میں سے ہوں۔ تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے حضرت حافظ صاحب، چونکہ لوگ اینٹ لے جاتے ہیں پیسے دیتے نہیں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تانگا کرواتے ہیں اور پچھلی سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو تیل شیل لگا لیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے کہا کہ مجھے آج پتہ چلا لوگ تو مشکل کشا کسی کو اور کو سمجھتے ہیں، آپ کی تو مونچھیں مشکل کشا بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شفا، انسان کے ہونٹ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں سے بڑی تھی، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، اس سے آگے آپ بڑھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل جائے۔ اور 3 حالتوں میں کان یطفل شاربہ، ان کو بل دیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ کالا رنگ نہیں کر سکتے، خواہ وہ سر پہ ہو یا داڑھی پہ ہو، لیکن میدان جہاد میں آپ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جوانی ہے ابھی۔ وہاں کچھ اور مسائل ہیں، آپ ٹخنوں سے نیچے شلوار نہیں کر سکتے، چادر نہیں کر سکتے، میدان جہاد میں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحابی لرز رہے تھے اور اونچی آواز سے بیان کر رہے تھے اور ان کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، جہاد کے میدان میں جائز ہے روب جمانے کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے اس میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دشمن جو ہے اس پہ رعب جمانے کے لیے اس طرح کیا کرتے۔ آج یہاں گلی کوچے میں کون دشمن ہے؟ سب تو مسلمان بھائی ہیں، کس پہ رعب جمانا ہے؟
اور پھر تفکیر، اداری امور میں تفکیر کے لیے وہ اس طرح کرتے ہوں گے. اور تیسری بات، یؤمن علیہ الفتنہ، کسی شخص کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ وہ سوچے کہ عمر فتنے میں پڑھ کے ایسا کرتے تھے. وہ عمر تھے. جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتے ہیں میرے ابا جان کہتے ہیں طلاق دے دو بیوی کو. کہا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میری بیوی تو بہت اچھی ہے، میں تو نہیں طلاق دوں گا. تو کہا پھر جاؤ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. کہا نہیں، عبداللہ بن عمر کو عمر نے حکم دیا تھا نا طلاق دے دو، تو انہوں نے تو دے دی تھی. تو امام شافعی مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا، نہ تم عبداللہ بن عمر ہو نہ تیرا باپ عمر ہے. وہ عمر تھا، اس نے کسی وجہ سے حکم دیا تھا، اور عبداللہ بن عمر نے بھی مانا تھا. تم نہ عبداللہ بن عمر ہو نہ تیرا باپ عمر ہے، اس لیے گھر نہیں اجاڑا کرتے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلاؤ اور زندگی بسر کرو. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے، مونچھوں کو کٹوانا یا صاف کرنا یہ فطرت کی نشانی ہے. دوسری بات، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا. اعفاء معاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں 22 ایسے فرامین ہیں جس میں لفظ کیا ہے؟ فاعف اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو. یہاں بہت سارے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کا کام ہے کہ وہ عدل و انصاف کی گفتگو پیش کرے. عدل و انصاف کیا ہے؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، ان جیسا خوبصورت چہرہ اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا، اور اس چہرہ انور پہ یہ بال بھی سجائے تھے. تو ایک سلیم الفطرت جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ فطرت دی ہے، وہ اس کو معاف کرتا ہے. بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی بھائی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں. شریعت کا یہ اصول نہیں ہے. شریعت کا یہ اصول ہے کہ آپ پہلے دین سمجھاؤ، اچھے طریقے سے بتاؤ. یہ شریعت کا اصول ہے. شریعت کا اصول فتوے لگانا نہیں ہے. شریعت کا اصول کسی کو فاسق فاجر کافر کہنا یہ کسی حدیث میں آیا ہی نہیں ہے. اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. انسانیت جس کام پہ پڑ چکی ہے اور نفرتیں پھیلاتی ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کو اپنے ہاتھ میں لینا. انسان داعی تو ہو سکتا ہے، اللہ تو نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی دوسری نشانی بیان کی، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا. اور یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ہر رمضان میں ہم لیلۃ القدر کی رات تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو دعا کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا دعا یہ کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور وہ چونکہ خود تھی فاعف عنی، جو ترمذی کی روایت ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اب وہاں فاعفو کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تاکہ میں تھوڑا سا اشکال بھی دور کر دوں، ذمہ داری ہے علمی کہ فاعفو کا معنی کیا ہے. فاعفو کا مطلب ہے معاف کرنا کلی طور پر، آدھی معافی نہیں. جس طرح ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں نہ کہتا کہ چلو اللہ تعالیٰ آدھے معاف اس سال کر دے، آدھے آئندہ سال پھر کروا لوں گا. وہ جیسا کہ ایک شخص اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، عاشورہ کا روزہ، اس سے نہیں نبھا ہوا، ظہر کے وقت اس نے چھوڑ دیا. اس کو زبردستی کہا گیا کہ تم نے کیوں زیادتی کی؟ کہا ایک دن کا روزہ رکھنے سے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا. چلو میں نے آدھا تو رکھا ہے نا، 6 مہینے کے تو معاف ہوں گے نا. کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ روزہ آدھا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعفو کا لفظ استعمال کیا ہے، کلی طور پر داڑھی کو معاف کر دینا. اور اس کی بڑی وجہ کیا بیان کی؟ خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف الیہود، خالف النصارى. 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یہودی، عیسائی اور مشرک اور مجوسی. فرمایا کی مخالفت کرو. آج مسلمان اس کی مخالفت کیسے کرتا ہے؟ احتجاج کرتا ہے، ٹائر جلاتا ہے. یہ تو کوئی مخالفت نہیں، یہ تو اپنا نقصان کرتے ہیں.
بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ روڈ بلاک کر دیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف دی جائے؟ کوئی بیمار ہوگا، کسی نے کسی ضروری کام پہ جانا ہوگا، کوئی مسلمان بیچارہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوگا، کہ اپنے چھوٹے بچے کو لینے جا رہا ہوگا، کسی کو بچے کو چھوڑنے جا رہا ہوگا، یہ کون سی دانش مندی ہے کہ روڈ بلاک کر دیا جائے؟ یہ مخالفت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مخالفت بتائی ہے وہ حدیث کی نص یہ ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُعْفُونَ، وہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے تو معاف کرو۔